تازہ ترین خبر دیں کہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور عید الاضحیٰ بدھ 17 نومبر کو ہوگی. یہ فیصلہ کیا گیا ہے اسلام آباد میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں اور یہ چاند دیکھا ہے مفتی منیب الرحمان جو کہ چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی ہیں. جی ہاں، آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ اسلام آباد سے یہ اطلاع آئی ہے کہ وہاں پر ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور اس چاند نظر آنے کے بعد اب عید الاضحیٰ 17 نومبر بروز بدھ کو ہوگی. ہمارے تمام ناظرین کو ہم مبارکباد پیش کریں گے. اسلام آباد میں جو چاند نظر آیا ہے اس کے بعد عید الاضحیٰ کی جو کہ 17 نومبر کو ہوگی اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے رؤیت ہلال کمیٹی کی جانب سے. جبکہ یہ بھی بتائیں آپ کو کہ نہ صرف اسلام آباد بلکہ کئی پاکستان کے دیگر شہروں میں جو زونل رؤیت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس تھے وہ بھی منعقد کیے جانے تھے. ہم خطاب سے پہلے جب بات کر رہے تھے اپنے نمائندوں سے جو کہ کوئٹہ، پشاور، کراچی اور دیگر شہروں میں موجود تھے، ان سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن اب مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے چاند دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور عید الاضحیٰ بدھ 17 نومبر کو ہوگی. جی ہاں، ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے جیسے آپ کو بتایا کہ مرکزی اجلاس کے ساتھ ساتھ زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی مختلف شہروں میں جاری تھے اور اسلام آباد سے یہ خبر آئی ہے کہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے چاند کی رؤیت کا اعلان کر دیا ہے. چاند نظر آ گیا ہے اور یہ چاند نظر آنے کے بعد اب عید الاضحیٰ 17 نومبر بروز بدھ ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آصف بشیر چودھری. جی آصف، ہمیں تازہ ترین اپڈیٹ کیا دے سکتے ہیں اس حوالے سے جو اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی، ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے آج مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ یہاں پہ وزارت مذہبی امور کی بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ منعقد ہوا اور ابھی نماز کے بعد یہاں پر چاند جو ہے وہ نظر آ گیا ہے. خاصا باریک چاند ہے، دیکھنے میں آیا ہے. تاہم کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں مفتی منیب الرحمان، انہیں یہ چاند ابھی تک انہوں نے کافی کوشش کی اس کو دیکھنے کی، تاہم وہ اس کو دیکھ نہیں سکے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے علاقوں سے شہادتیں اکٹھی کرنے کے بعد وہ اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے. تاہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیو ٹی وی کے کیمرہ مین جو ہیں انہوں نے اس چاند کو جو ہے وہ فوکس کر لیا تھا اور اس کو گریب کر لیا تھا اپنے ناظرین کے لیے. جی آصف، آپ کے ناظرین کو بھی بتائیں گے کہ وہ اس وقت جیو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں بہت باریک، بہت ہلکا سا یہ چاند جس کو جیو کے کیمرے نے کیپچر کیا ہے اور آپ کو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں کہ چاند اسلام آباد کے افق پر نظر آ چکا ہے. جی آصف. جی، اس وقت کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ اپنے ممبران کے کمیٹی روم میں چلے گئے ہیں جہاں پہ وہ شہادتیں بھی اکٹھی کریں گے اور اس کے بعد باضابطہ فیصلہ جو ہے اعلان کیا جائے گا ذی الحج کا چاند نظر آنے کا. اچھا آصف، یہ بتائے گا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے علاوہ اور کون کون سے علماء کرام تھے جو کہ اس اجلاس میں شریک تھے؟ جی، مفتی منیب الرحمان جو ہیں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے جو اراکین تھے ان میں مفتی محمد رفیق حسین، مولانا انوار الحق، حافظ عبداللہ سمیت متعدد مرکزی علماء اور زونل کمیٹی کے علماء جو ہے وہ شریک ہوئے. مفتی منیب الرحمان کو میڈیا کے نمائندوں نے یہ کہا کہ وہ کیمرے کے اوپر اگر آ کر دیکھیں تو انہیں یہ چاند نظر آ سکتا ہے، تاہم ان کا اصرار تھا کہ وہ کھلی آنکھ سے اس چاند کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور ابھی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے کمیٹی روم کے اندر جہاں پر شہادتیں اکٹھی کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا 17 نومبر کو عید کا. جی بہت بہت شکریہ آصف بشیر چودھری، ہمیں بتا رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے بھی ذکر بھی کیا کہ ویسے تو چاند نظر آ گیا ہے، اس کی تصدیق بھی کی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے، لیکن اب وہ لوگ کمیٹی روم جائیں گے تمام علماء کرام، اس کے بعد ان کی جو ملاقات ہوگی اس اجلاس میں، اس کے بعد مختلف دوسرے شہروں سے شہادتیں اکٹھی کی جائیں گی اور پھر سرکاری طور پر یہ اعلان کیا جائے گا کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ 17 نومبر کو ہوگی. اپنے ناظرین کو یہاں پر ایک اور یہ دلچسپ بات بتائیں کہ چاند سب سے پہلے جیو کیمرہ مین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو کیپچر کیا اور پھر مفتی منیب الرحمان سے کہا کہ وہ بھی کیمرے پر آ کر اس چاند کو دیکھ سکتے ہیں. تاہم مفتی منیب الرحمان کا کہنا یہ تھا کہ وہ نیکڈ آئی سے چاند کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک انہیں ایسے چاند نظر نہیں آئے گا وہ اس کی تصدیق نہیں کریں گے. تاہم کچھ دیر کے بعد مفتی منیب الرحمان اور کمیٹی کے دیگر ارکان کمیٹی روم میں چلے گئے ہیں جہاں پر مشاورت کے بعد باقاعدہ اعلان کیا جائے گا چاند کی رؤیت کا. اور ہمارے ناظرین اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں جو گول دائرہ ہے اس کے اندر آپ کو بہت ہی باریک چاند نظر آ رہا ہوگا. جیو ٹیلی ویژن کی اس وقت اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے اس حوالے سے پہلے سے پیش گوئیاں کی گئی تھیں کہ آج چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے. نام لیا گیا تھا جن شہروں کا، کراچی، جیوانی، پسنی اور بہاول نگر، ان شہروں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان شہروں میں کم از کم چاند نظر آنے کا قوی امکان موجود ہے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ ملک بھر میں جو موسم ہے وہ بھی صاف رہنے والا ہے اور جو وقت بتایا گیا تھا ان شہروں میں
चांद देखने के लिए गुरूब आफ्ताब के बाद बहावल नगर के लिए कहा गया था कि चांद देखने का जो दौरानिया है वो 56 मिनट हो सकता है, जिवानी में 53 मिनट हो सकता है और कराची में 52 मिनट हो सकता है, जबकि नए चांद की उम्र भी बताई गई थी कि वो 31 घंटे से जायद होगी। और अगर इस्लामाबाद की बात करें तो ये भी बताया गया था कि वफाकी दारुल हुकूमत में चांद देखे जाने का जो दौरानिया है वो 40 मिनट तक हो सकता है। इसके साथ साथ इस वक्त दीगर शहरों में जोनल कमेटियों के इजलास जारी हैं। यकीनन वहां भी मुशावरत की जाएगी मरकज की जानिब से, और फिर अब से कुछ देर के बाद जिलहिज का चांद नजर आ गया है, इसका बाकायदा ऐलान करेंगे चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान। और इससे पहले जब हम अपने नुमाइंदों से बात कर रहे थे तो उस वक्त भी एक अजीबोगरीब सूरत हाल हमने लाहौर शहर में देखी थी। जैसे जोनल कमेटियों के इजलास मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद किए जाने थे, तो लाहौर में ये देखने में आया था कि वहां पर जो जोनल कमेटी का इजलास होना था उसके लिए सिर्फ महकमा मौसमियात के जो एहलकार थे वो मौजूद थे। जो वक्त दिया गया था चांद देखने के लिए लाहौर शहर में वो था 5:11 से लेकर 5:57। और ये कहा गया था कि तकरीबन 6 से 7 के करीब अफराद होंगे जिनका ताल्लुक न सिर्फ महकमा औकाफ से होगा बल्कि दीगर लोगों भी इसमें शामिल किए जाएंगे, लेकिन वो लोग वहां पर नहीं पहुंचे थे। काफी देर के बाद सिर्फ 2 उलमाए कराम जो थे वो वहां पर तशरीफ लाए थे। इसी तरह की कुछ सूरत हाल कोयटा से भी हमारे सामने आई थी, जहां पर चांद देखने का वक्त 4:46 से 6:11 था, मगर यहां पर भी कमेटी के अरकान देर से पहुंचे। मजीद आपको अपडेट करेंगे चांद की रुयत से मुताल्लिक। अभी